ایک سوال ہے کہ 9 محرم کی رات کربلا کے میدان میں کیا ہوا، اور اس ویڈیو کا ہم نے کل بھی وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ کل بتائیں گے۔ قبل اس کے کہ میں ویڈیو کو آگے لے کے چلوں، جو ہمارے چینل پر نئے ہیں اس کو سبسکرائب کر لیں، لوگوں تک شیئر کر لیں تاکہ بر وقت آپ تک اپڈیٹ پہنچتی رہے اور ہر آنے والی نئی ویڈیو جو علمی تحقیقی ویڈیو ہوتی ہے آپ تک پہنچتی رہے۔ میرے دوستو ذہن میں رکھ لو، کربلا کے میدان کے اندر 9 محرم الحرام کو 3 باتیں پیش آئیں۔ نمبر 1 کہ 9 محرم کی رات ابن زیاد ان کا آخری اور حتمی پیغام وہاں کربلا کے میدان میں جو ان کی فوج تھی ان تک پہنچا، یعنی عمر بن سعد تک پہنچا۔ وہ کیا پیغام تھا؟ وہ پیغام یہ تھا کہ آج رات ہونے سے پہلے پہلے ان تمام پر حملہ کر دیے جائے کو، اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو، اگر بیعت کر لیں یہ چھوڑ دیا جائے، اگر بیعت نہ کریں ان پر ٹوٹ پڑیں، ایک دم سے حملہ کریں اور ان کا سر تن سے جدا کر دیں۔ یہ مین فیصلہ تھا۔ جب یہ بات چلی نا تو انہوں نے عمر بن سعد نے اپنی فوجوں کو 4000 سے لے کر 30,000 تک کا لشکر لکھا ہے۔ یہ 30,000 کا لشکر خیموں کے گرد و نواح گھیرا ڈال دیا گیا، یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتہ چلا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی قریبی حضرت عباس کو فرمایا کہ ان سے جا کر آپ بات کریں اور ان کو کہیں کہ ہمیں 1 رات مہلت دے دیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو کوئی مہلت نہیں دیں گے، آپ ایک ہی بات ہے یا بیعت کر لیں یا لڑنے کے لیے ابھی تیار ہو جائیں، ہم آپ کے تمام ساتھیوں کو قتل کریں گے، اس وقت دم لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بڑا سمجھایا، یہاں تک کہ ان کی طرف سے حر بن یزید جو ابھی تک امام حسین کے ساتھ نہیں ملے تھے، حر بن یزید نے ان کو اکٹھا کیا، عمر بن سعد کو اور شمر وغیرہ کو، ان کو کہا دیکھو بات یہ ہے کہ دنیا کے ایک اصول ہے، جب کسی کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے، جب کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، فساد ہو جاتا ہے، فیصلہ کن مارکا ہونے لگتا ہے اور کسی کو موت کی گھاٹ اتارا جاتا ہے تو اس وقت اگر وہ مہلت مانگے تو اسے مہلت دے دی جاتی ہے، اس کی آخری خواہش کو پورا کیا جاتا ہے، لہذا تم ان کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ لہذا شمر اور اسی طرح عمر بن سعد نے حر بن یزید کی بات کو مانتے ہوئے 1 رات کا مہلت دے دی۔ 1 رات کی جب مہلت ملی، فرمایا کہ تمام پوری کی رات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 72 کے 72 افراد نے ساری رات اپنے خیموں کے اندر عبادت کے اندر گزاری، توبہ اور استغفار کے اندر گزاری، اور ساری رات اللہ سے مناجات کرنے میں گزاری، توبہ استغفار کرتے رہے۔ باہر ان کے خیموں سے اگر آواز آتی تھی تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی، یا رب سے مناجات کی آواز آتی تھی، یا رب سے دعائیں کرنے کی آواز آتی تھی، اور کوئی آواز نہیں تھی۔ اس موقع پر کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے جو اندر سے چیخ و پکار تھی، یہ سب غلط بیانی ہے۔ ہو وقت کا امام اور وہ صبر نہ کرے اور وہ اس طرح کی چیخ و پکار کرے یا اس طرح کی چیخ و پکار کی دعوت دے، یہ ناممکن ہے۔ یہ خیال استو، محال استو، جنون استو، فنون است، ہم اسے ذرا برابر تسلیم نہیں کرتے۔ حقائق یہ ہے، وہ یہی ہے کہ خیموں سے آواز آتی تھی تو قرآن کی آواز آتی تھی، یا توبہ استغفار کی آواز آتی تھی، مناجات کی آواز آتی تھی، یا اسی طریقے پر آواز آتی تھی فقط دعائیہ کلمات کی آواز آتی تھی۔ اور نمبر 2، اس رات کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہی تمام ساتھیوں کو جمع کیا، ایک میٹنگ رکھی اور کہا دیکھو روئے زمین پر سب سے زیادہ احترام کے قابل میرے ساتھ آئے ہوئے تم صحابہ کرام اور اہل بیت ہو، اور فرمایا صحابہ ویسے بھی عزت کا مقام ہے، دیکھو تمہارے پاس موقع ہے، دشمن کو میں مطلوب ہوں اور دشمن مجھے لینا چاہتا ہے، میرا سر لینا چاہتا ہے، لہذا تم اگر جانا چاہتے ہو تو تم چلے دو، یہ کربلا والے تمہارا راستہ نہیں روکیں گے، مطلوب مل جائے گا۔ اس پر تمام 72 ساتھیوں نے کہا کہ دیکھو حسین
ہم آپ کو چھوڑ کر زندہ نہیں رہنا چاہتے. اور اگلی بات فرمایا کہ اگر آپ پیاسے ہیں تو ہم اپنے اوپر پانی پینے کو حرام کر چکے ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر جان جاتی ہے تو چلی جائے, ہمارے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو ہو جائے, ہمیں پرواہ کوئی نہیں, مگر اے حسین ہم آپ کے ساتھ تھے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتے ہیں, اور قیامت والے دن آپ کے قافلے میں اٹھنا چاہتے ہیں. قربان جائیں, کیا عظیم فیصلہ تھا. حضرت حسین رضی نے بڑا سمجھایا. دیکھو یہ نہ کہنا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پر کٹوا دیا, بس میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں. مگر تمام کے تمام ساتھی ڈٹ گئے. اور تیسرا کام جو اس کے اندر ہوا وہ یہ ہوا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام ساتھیوں سے یہ پیغام دیا کہ فرمایا کہ اگر تم ڈٹ گئے ہو نا تو پھر ایک بات میری ذہن میں رکھنا, بالخصوص عورتیں اور باقی مرد, تم سینہ کوبا نہ کرنا, تم باویلا نہ کرنا, تم چیخو پکار نہ کرنا, تمہاری سی کی آواز تک باہر نہیں آنی چاہیے. اگر تم اس بات پر تیار ہو کہ میرے ساتھ رہ کر تم یہاں پر اسی طرح گزارو گے جس طرح کے اللہ کو پسند ہے, تو پھر کوئی چیخو پکار نہ ہو, کوئی چوں چرا نہ ہو, بس اللہ کی طرف رجوع ہو اور اللہ کے ساتھ تعلق ہو. اور فرمایا دیکھو یہ رات میں نے کیوں مانگی ہے, اس کی وجہ بھی بیان فرمائی. فرمایا کہ یہ رات میں نے اس وجہ سے مانگی ہے, میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایک رات بدر کے موقع پر ایک رات پوری اللہ سے مناجات میں گزاری, اللہ سے گفتگو کرنے میں گزاری, اسی طریقے پر اس رات میں اللہ سے دعائیں کرنے میں اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں گزاری. فرمایا میں محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں, لہذا کل ہماری ویسے بھی شہادت کا دن ہے, میں ساری رات رب سے مناجات کروں گا تاکہ اللہ مجھ حسین سے راضی ہو جائے. قربان جائیں حسین جن کے لیے جنت انتظار کر رہی ہے, قربان جائیں وہ حسین جن کا نانا محمد مصطفیٰ ہو, قربان جائیں اس حسین پر جن کے ابا شیر خدا ہو, قربان جائیں اس حسین پر جن کی اماں جنت کی عورتوں کی سردار ہو, قربان جائیں اس حسین پر جن کے بھائی حسن یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں. فرمایا وہ حسین کے میں رب کو راضی کرنے کے لیے ساری رات عبادت کروں گا. آج کا حسینی کہتے ہیں نماز نہیں پڑھوں گا, بس محرم کے دنوں کے اندر سبیل لگا لوں گا, میرا کام بن جائے گا. آج کا حسینی کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں, میں محرم کے دنوں کے اندر دیکھ چڑھاؤں گا, میرا کام بن جائے گا. میرا دوست پھر تو غلطی پر ہے, اپنی غلطی سے واپس آ, باز آ, ورنہ پھر پچھتاوے کسی اور کچھ نہیں ہوگا. تو یہ رات بڑی فیصلہ کن رات تھی. اس رات کے اندر ساری رات جب عبادت ہو گئی نا, تہجد کے وقت امام حسین رضی اللہ تعالی نے پھر اپنے ساتھیوں کو بلایا اور پھر یہ پیغام دیا کہ دیکھو میں رات تمہیں سمجھاتا رہا, جانا چاہتے تو چلے جاؤ, اب میری ایک ہی بات ہے, اب خیموں سے کوئی چیخو پکار, واویلا, ماتم اور سینہ کوبا کرنے کی, گریبان پھاڑنے کی, دال پیٹنے کی کوئی ذرا برابر حرکت اور آواز نہیں آنی چاہیے. تمام نے کہا ایک زبان کی جی ہاں حسین ہم اس پر راضی ہیں. اور اس کے مد مقابل پتہ کیا تھا؟ مد مقابل تمام تر دشمن کی فوجیں ساری رات آگ جلاتے رہے, ساری رات ناچ گانا چلتا رہا, ساری رات شراب نوشی چلتی رہی. اس طرف ان کی طرف سے شہادت کی تیاریاں تھیں اور ان کی طرف سے باطل کی طرف سے ظلم کرنے کی تیاریاں تھیں. ان کی طرف سے رب کو پا لینے کی تیاری تھی کہ ہم اپنے رب سے اور حبیب محمد مصطفیٰ سے ملاقات کریں گے. اور ان کے ذہنوں میں وہ مال اور دولت, دنیاوی جاؤ جلال کے حصول کا نشہ تھا, یہاں تک کہ وہ بدبخت نکلے. اور یہ حسین زندہ باد تھا, ہے اور زندہ باد رہے گا. حسین زندہ باد رہا. فرمایا کہ اس رات کے جب آخری پہر میں حضرت حسین نے ان کو سمجھایا تو تمام نے ان کا ساتھ دیا. اور پھر جب صبح ہوئی, پھر 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن کیا ہوا اس کو تفصیلاً میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا, لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ عاشورہ کے دن
इशराक तक। फिर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु नमाज पढ़ा के, नमाज पढ़ाने के बाद इबादत में मसरूफ रहे। और फिर जब जंग का तवल बजा तो फिर उस वक्त इतना जज्बा हो गया था, हर एक मैदान में पहले निकलने के लिए तैयार था। हर एक को पता था तीर भी लगेगा, तलवार के जख्म भी लगेंगे, लेकिन इसके बावजूद सर तन से जुदा कराने के लिए हर एक तैयार था। हजरत हुसैन ने फरमाया मैं पहले निकलूंगा। भाई कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप हमारे चीफ हैं, आप बाद में निकलेंगे, हम पहले निकलेंगे। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमाने लगी नहीं नहीं नहीं, आप हमारे भाई, आप बाद में जाएंगे, पहले मेरे बेटे और मोहम्मद निकलेंगे। तो फरमाया आशूरा के दिन ये कैफियत थी, ये ईमानी जज्बा था, ये ईमानी कुव्वत थी। हजरत हुसैन ने मेरे दोस्तों एक पैगाम दिया है, जबरदस्त पैगाम दिया है, वो मैं आपको देना चाहता हूं। वो पैगाम यही कि नमाज हजरत हुसैन ने नहीं छोड़ी, याशरा फारूक हुसैन का। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए नमाज फजर पढ़ाते हुए। अबू लुलू फिरोज मजूसी ने नमाज के दौरान ऐन नमाज में क़याम में थे, पेट में आकर जहर उलूद खंजर मारा था। और जबकि इस तरफ से दूसरे नंबर पर सैयदा हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, वो भी ऐन जब शहीद होने का वक्त था तो रब के हुजूर नमाज का क़याम शुरू करके सजदे में गिर गए, और ऐन सजदे की हालत में दुश्मनों ने ना छोड़ा। तो ये सजदा करके इमाम हुसैन ने बता दिया कि मुझसे ताल्लुक रखने वालों, अपने आप को हुसैनी कहने वालों, मैंने तो तीरों की तलवारों की बारिश में भी न कुरान छोड़ा, न रब की नमाज छोड़ी, और तुम हुसैनी कहने वाले नमाज पढ़ते ही क्यों ना हो, तो तुम्हारा मेरे साथ कोई ताल्लुक कोई नहीं। ज्यादा हुसैनी बनने के लिए जरूरी है कि ये तमाम तर इबादत हों। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुहर्रम आशूरा के दिन क्या हुआ तफसील से अर्ज करूंगा। अल्लाह ताला हम सब कामी और नासिर हो, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना